السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے خیریت سے ہوں۔ حضرت خباب بن الارت کی تکلیف۔ حضرت خباب بن الارت بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے لیے اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کے ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے گرم کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ ان کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عصرے کے بعد آپ کے اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے اس تکلیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا، میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا گیا، میرے کمر کے چربی اور خون سے آگ بجھی۔ اس حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت وعدہ بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غربت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت فتح سے ہلاک نہ ہوئے، یہ قبول ہوئی۔ دوسری یہ دعا کہ اس پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو اس کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہوئی۔ تیسری یہ دعا کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گزر ان کے قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ اپنی غربت سے مسلمان ہوئے اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزاری اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حسب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ماں باپ بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ مکہ کے سخت گرم اور ریتیلی زمین پر ان کو عذاب دیا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والدین حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی حالت کی تکلیف میں وفات پا گئے اور ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملوی نے ایک برچہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، مگر اسلام سے نہ ہٹی۔ حالانکہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، مگر اس نے
اس بد نصیب نے اس کسی چیز کا بھی خیال نہ کیا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت ان کی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کرے اور نماز بھی سائے میں پڑھ سکیں۔ تو کعبہ میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اول پتھر حمزہ کیے اور پھر مسجد بنائی۔ حمزہ کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ آپ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگنا، اس نے دودھ سامنے کیا، پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت چرواؤں برس 94 برس کی عمر تھی۔ بعض نے ایک آدھا سال کم بتلائی ہے۔ 94 برس ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔